خالد صاحب سے کہوں آپ پوچھوا لے سبق کے بعد بس شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طالبات کتاب کھول لیں. زاد الطالبین. بس سنیں بہت سلو نہیں رکھے پھر آواز نہیں جاتی ہے بعض دفعہ. زاد الطالبین کتاب کھول لیں. آج کا سبق انشاءاللہ یہاں سے یہ حدیث المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف یہاں سے سبق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن یہ مألف اس کے معنی آتے ہیں کہ جائے محبت. مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے. ولا خیرہ اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. لا یألف جو کسی سے محبت نہیں رکھتا. ولا یؤلف اور نہ اس سے محبت رکھی جاتی ہے. ترجمہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, امید ہے سمجھ بھی آ گیا ہوگا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف کہ ایمان والا یہ جائے الفت ہوتا ہے. ایک صاحب ایمان جو ہوتا ہے اس کا دل یہ محبت کی جگہ ہوتی ہے. ولا خیر اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہوتی, اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. کہ لا یألف ولا یؤلف کہ نہ وہ کسی سے محبت رکھتا ہے نہ اس سے محبت رکھی جاتی ہے. پوچھا ہے آواز ٹھیک ہے. تو ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا. تشریح بھی سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ہمیشہ ہر ایک کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ, خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. لوگ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس سے, چاہے دینی اعتبار سے ہے دنیاوی اعتبار سے ہے, لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے, نفع پہنچے, یہ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ہے. تو ایک صاحب ایمان کا دل یہ فطری طور پر, طبعی طور پر یہ ہر ایک کے لیے دل میں محبت کا اور نرمی کا گوشہ رکھتا ہے. اور ایک روایت جیسے آپ سن بھی چکے ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحۃ کہ جو دین ہے دین اسلام یہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ہمارے اس دین اسلام میں بدخواہی کا جذبہ ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی خیر خواہی کا نام. اور صاحب ایمان ہر ایک کے لیے دل کے اندر پیار و محبت کا, خیر خواہی کا اور بھلائی کا جذبہ رکھتا ہے. تو فرمایا المؤمن مألف. مألف کے کئی معنی کیے گئے ہیں, علماء نے اس کے معنی نقل کیے ہیں کہ مألف ایک معنی یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کا جو یہ دل ہے یہ محبت کی جگہ ہے, یہ نفرت کی جگہ نہیں ہے, الفت کی جگہ ہے. ایک ایمان والے کا دل یہ جائے نفرت ہو ہی نہیں سکتا, اس میں مخلوق کے لیے نفرت ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ اس میں مخلوق خدا کے لیے الفت ہی ہوگی, پیار و محبت کا جذبہ ہی ہوگا. اور بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے کہ جیسے زید عدل کے قبیل میں سے ہے کہ مومن یہ سر تاپا محبت ہوتا ہے, سر تاپا الفت ہوتا ہے. ایک ایمان والا اس کے دل میں رحم دلی کے, محبت کے, الفت کے اور کوئی جذبات آ ہی نہیں سکتے جو حقیقی مومن ہوتا ہے. یعنی انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے اور انسان کے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے. اور فرمائے ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف اس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے
کہ جو نہ خود کسی سے محبت الفت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور نہ کوئی اور اس سے تعلق محبت الفت رکھتا ہے. یعنی یہ ایسا انسان جس کو ہم عام طور پر معاشرے میں آدم بیزار سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ تو آدم بیزار انسان ہے، یعنی نہ کسی کے کام آئے، نہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو، نہ خوشی غمی میں شریک ہو، اور نہ کسی کو فائدہ پہنچائے اپنی ذات سے. ایسے انسان میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے جب انسان خود غرض بنتا ہے اور جب انسان کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا جذبہ نہیں رکھتا، لوگ بھی اس کے لیے خیر و بھلائی کا جذبہ نہیں رکھتے. جب یہ انسان کسی کے لیے پیار و محبت الفت کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھے گا، کوئی اور بھی اس کے لیے نہیں رکھے گا. تو ایسا شخص یہ خیر سے خالی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی دنیا میں کوئی مصیبت کسی سے دور کرتا ہے، اللہ پاک اس سے قیامت کی مصیبت کو دور کریں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں پھر غیب سے پوری ہوتی ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو جو انسان اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، اللہ پاک کو یہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے. اور ایسے بندے کی ضروریات اللہ پاک غیب سے پوری فرماتے ہیں. اسی لیے مشہور فارسی کا شعر ہے ز سجادہ و دلق و تسبیح نیست تصوف بجز خدمت خلق نیست. فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے، صوفیت ہے، یہ مصلے کا، لوٹے کا، تسبیح کا نام نہیں ہے کہ اپنے پاس مصلہ رکھا ہوا ہے، لوٹا اپنے پاس رکھا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے. تصوف بجز خدمت خلق نیست. تصوف تو مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے کہ انسان مخلوق خدا کی خدمت میں ہر وقت لگا ہوا ہو، ان کے آخرت کی فکر بھی کرے، ان کے دنیا کی فکر بھی کرے ہر اعتبار سے. اور ایک حقیقی کامل مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں. آج ہم کتنے خود غرض بن چکے ہیں. آج صرف ہر انسان بس اپنے بارے میں سوچتا ہے، بس میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، میں ٹھیک رہوں، میں خوشحال رہوں. لیکن اگر میرے بھلے سے دوسرے کو نقصان ہو، میرے بھلے سے دوسرے کو کچھ بھی ہو جائے، مجھے اس سے کیا کام ہے. آج انسان اجتماعیت کا اور اتحاد و اتفاق کا جذبہ آج دل میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ہی وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں. تو انسان اگر کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے لیکن کم از کم نقصان بھی نہ پہنچائے. اور سب سے بہترین تو ہے ہی وہ جو مخلوق خدا کے لیے فائدے کا باعث ہو. انسان اس سے کوئی نہ کوئی سامنے والا فائدہ حاصل کر سکے، چاہے اخروی فائدہ ہے، دین کی بات اس سے پتہ چلے، علم کی بات اس سے پتہ چلے، نیکی کی بات اس سے پتہ چلے، یا کم از کم دنیاوی اعتبار سے ہی کسی کو فائدہ پہنچائے. لیکن وہ فائدہ مند انسان، غیر نافع نہ بنے انسان، غیر نافع. ہر انسان دوسرے انسان کے لیے فائدے کا، ہمدردی کا، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مألف، کہ ایمان والا یہ تو ہے ہی محبت کرنے والا. ایمان والا کب نفرت والا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج دیکھیں ہم دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں. آج ہر ایک نے دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، نفرت کے جذبات ہم آج اپنے مسلمان بھائی کے لیے رکھتے ہیں. ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ جس میں اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، انسان نہیں بلکہ جانوروں پر رحم دلی کی وجہ سے اللہ پاک نے انسانوں کی مغفرت فرمائی ہے.
ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے محدث. لکھا ہے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو بہت بڑے عالم, محدث, فقیہ, اللہ والے تھے. فرمائیں کہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی بات پر میری مغفرت فرما دی. ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا قلم سے. اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے, اس کو سیاہی میں ڈبو کر لکھتے تھے. تو دوران لکھنے کے جب میں نے قلم اٹھایا تو ایک مکھی آ کے اس قلم کی نب پر بیٹھ گئی اور اس سے سیاہی چوسنے لگی. تو مجھے اس پر رحم آیا کہ یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے. میں نے اس وقت تک قلم کو نہیں ہلایا, نہیں چلایا جب تک کہ وہ مکھی اپنے ضرورت کے بقدر سیاہی چوس کر اڑ لگے. اس نے کتنی سیاہی چوسی ہوگی. جب وہ اڑ گئی تو میں دوبارہ لکھنے میں مشغول ہوا. اللہ پاک نے فرمایا تم نے میری حقیر مخلوق پر رحم کیا, جاؤ آج میں تم پر رحم کرتا ہوں. تو بعض مرتبہ چھوٹی سی بات انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طرح واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی, بڑی گناہگار عورت تھی, بہت گناہگار, بدکار, زندگی ساری گناہوں میں گزرتی تھی. لیکن راستے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ کنویں کے کنارے کیچڑ میں کتا ہے, پیاس سے مرنے کے قریب ہے. اس کو رحم آیا, اپنا چمڑے کا موزہ لیا, اس کو اپنے چادر سے باندھ کر نیچے کنویں میں اتارا اور پانی اس میں اوپر لا کر اس کتے کو, پیاسے کتے کو پلایا. اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس گناہگار عورت کی مغفرت فرما دی. تو مخلوق پر, بے زبان مخلوق پر, ایک جانور پر جب انسان رحم کرتا ہے, اللہ پاک اس بندے کو بھی محبوب رکھتے ہیں بلکہ مغفرت فرما دیتے ہیں. تو انسان پھر اگر انسانوں سے محبت رکھے, پھر صاحب ایمان سے, تو اللہ پاک کس قدر درجوں سے نوازیں گے آپ اندازہ لگائیں. لیکن اس کے برعکس جو انسان کسی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے, یاد رکھیں پھر وہ سزا کا مستحق بھی بنتا ہے. بلکہ بے زبان مخلوق پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. کسی طرح کا ایک واقعہ لکھا کہ کسی نے, مرد تھا یا خاتون ذہن میں اب صحیح نہیں ہے, اور باقاعدہ حدیث میں غالباً واقعہ آیا ہے کہ ایک بلی کو جو ہے باندھ لیا لا کر چارپائی سے یا کسی چیز سے, پھر اس کو خود بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا یا آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا لے, تو وہ بھوک سے مر گئی, پیاس سے مر گئی. تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ ارحموا من فی الارض, حدیث میں آتا ہے یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, جو آسمان میں اللہ پاک کی ذات ہے وہ تم پر رحم کرے گی. تو اللہ پاک کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو خلق خدا سے محبت رکھنے والا ہو. اللہ پاک کو وہ بندہ مخلوق میں بہت پسند ہے کہ جو اللہ پاک کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہو, جو اللہ پاک کی مخلوق کی مدد کرنے والا ہو, ان کے کام آنے والا ہو. ایسا بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے. تو جو اللہ پاک کی مخلوق کے کام آئے, اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کرنے والا ہو, ان پر مہربانی کرنے والا ہو, ایسے بندے پر اللہ پاک کی ذات مہربان ہوتی ہے. تو اس حدیث کا مقصد آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, کہ مومن یہ تو ہے ہی محبت والا. ایک مومن تو طبعی طور پر ہو گئی محبت والا, ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا, اخلاق سے پیش آنا, ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا, ہر ایک کے کام آنا, ہر ایک کی رہنمائی کرنا, ضرورت پوری کرنا. ایک صاحب ایمان ایسا ہو تو ہر ایک کے لیے جو دل میں محبت اور خدمت کا جذبہ رکھتا ہے, پوری مخلوق پر اس سے محبت کرتی ہے. تو ایک صاحب ایمان انسان ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری روایت ہے, یہ پڑھتے ہیں الغناء ينبت النفاق والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق فی القلب كما ينبت الماء الزرع. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غنا کے معنی آتے ہیں موسیقی, گانا بجانا, موسیقی. کہ موسیقی, گانا بجانا یا سننا یہ انسان کے دل میں نفاق کو ایسے تیزی سے اگاتا ہے, تیزی سے نفاق کو پیدا کرتا ہے, اگاتا ہے کہ جیسے پانی یہ تیزی سے کھیتی کو اگاتی ہے. بات سمجھ میں؟ الغناء ينبت النفاق فی القلب.
کہ گانا موسیقی یہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے، یعنی تیزی سے، سرعت سے، کما ینبت الماء الزرع، زرع کہتے کھیتی کو، اور ینبت انبات سے ہے، نبتا کے معنی اگنا کوئی چیز، کہ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک مشبہ ہے اور ایک مشبہ بھی ہے۔ تو گانے سے نفاق ایسے اگتا ہے، اس کو تشبیہ دی کس سے؟ مشبہ ہے، تشبیہ دی کس سے؟ پانی اور کھیتی سے۔ جس طرح جس کھیت کو، باغ کو، فصل کو پانی دیا جائے وہ جلدی اگتا ہے، وہ تیزی سے اگتا ہے، اسی طریقے سے انسان اگر گانے سننے کا، گانے بجانے کا، موسیقی کا دلدادہ اور عادی ہے، اور یہ موسیقی کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ نفاق، انسان کے دل سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں سے ایمان نکلنے لگتا ہے، پھر انسان کے دل میں گناہوں کے جذبات، گناہوں کے خیالات اور جو نفاق کی علامتیں ہوتی ہیں سب انسان کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، انسان پھر پکا ایمان والا نہیں رہتا۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ عرب میں ایک شخص تھا، غالباً اس کا نام مفسرین نے نظر ابن حارث لکھا ہے، غالباً وہ کیا کرتا تھا کہ وہ دوسرے علاقوں میں جاتا تھا، دوسرے ملکوں میں جاتا تھا، اور وہاں سے گانے بجانے کے آلات اور اس طرح افسانے، جھوٹی کہانیاں، اس کی کتابیں خرید کر لاتا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کی مخالفت کرنا، چونکہ آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ کیا کرتا؟ لوگوں کو کہتا کہ بیاؤ میں گانے والی ہے، میں اس کا گانا سنواؤں، آلات موسیقی ہے، قصے کہانیاں ہیں، لوگوں کو اس میں مشغول کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لَهْوَ الْحَدِيث سے ہی مراد ہے اس طرح کی چیزیں، غفلت والے، موسیقی کے آلات، جھوٹے قصے کہانیاں، یہ چیزیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے۔ تو موسیقی یا آلات موسیقی اس کا استعمال کرنا یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور جو شخص موسیقی سننے کا عادی ہے اس کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ لیکن آج دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، آرٹسٹ، اس کو ایک آرٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ پہلے زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح جو گانے بجانے کا کرتا تھا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کو معاشرے میں میراثی کہتے رہے کہ یہ شخص میراثی ہے، یہ ڈول بجانے کا، ناچنے کا یہ کام کرتا ہے، گانے بجانے کا، اس کو میراثی سے تعبیر کرتے تھے۔ بعد میں کیا کیا کہ باطل نے اس کو ایک نیا نام دے دیا، اس کو ایک عزت والا نام دینے کی خود کوشش کی بذا میں خود، کہ تاکہ لوگوں میں موسیقی، ناچ گانا یہ چیز عام ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ تو فنون لطیفہ ہے، یہ آرٹ ہے، آرٹ، اور ایسا کرنے والوں میں یہ آرٹسٹ ہے، یہ گلوکار ہے، یہ فنکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب اس کو جو ہے لوگ کوئی اپنا آئیڈیل بناتا ہے کہ فلاں آرٹسٹ، فلاں گلوکار، فلاں فنکار وہ میرا جو ہے پسندیدہ ہے، کوئی کس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ جس عمل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا، قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا، آج ہم اس سے دل لگا بیٹھے ہیں، اور العیاذ باللہ کیا کہا جاتا ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ کتنا غلط جملہ ہے۔ ایک چیز جو ناجائز اور حرام ہے، جس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، جس پر آخرت میں سزا ہے، وہ روح کی غذا ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، روح کی غذا ایک ایمان والے کے لیے وہ قرآن کی تلاوت تو ہو سکتی ہے، وہ ذکر اذکار تسبیحات تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک موسیقی اور ایک ناجائز عمل، گانا بجانا، ڈول ڈماکے، یہ کبھی بھی روح کی غذا نہیں ہو سکتی انسان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے۔ اور آج ہم اس طرح کا جملہ کہتے ہیں، اور آج کا مسلمان کس قدر ان خرافات کا عادی ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے آج ہم نے اپنے آپ کو کتنا عادی اس چیز کا بنا لیا کہ اگر گانا نہیں سنا تو سکون نہیں مل رہا، ٹینشن ہو گئی، گانا سنتے ہیں، گاڑی میں جائیں گے، راستے میں جو ہے گانے سنتے ہوئے جائیں گے،
اور سفر کریں گے راستے میں گانے سنتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے تو گانا چل رہا ہے، دفتر میں آفس میں بیٹھے ہوئے گانا چل رہا ہے، کام پہ لگے ہوئے گانا چل رہا ہے. یہاں تک کہ اب تو اتنے عادی بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی رکشہ گزر رہا ہے اس میں گانا لگایا ہوا ہے، موٹر سائیکلوں میں لگائے ہوئے ہیں، سائیکلوں تک میں لگایا ہوا ہے. یعنی اس قدر جو اب تھوڑا سا وقت ہے جو ہم سواری پہ سفر کرتے ہوئے اپنے دفتر تک، گھر تک یا کئی تعلیمی ادارے تک یا ضرورت سے، اس راستے کا سفر بھی گانا سنے بغیر ہم سے نہیں گزرتا. اس میں آج ہم جو ہے اپنا دل بہلاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہے، دل میں سیاہی کا باعث بنتی ہے، دل میں نفاق کا باعث بنتی ہے. کیوں یہ نفاق کی علامات وعدہ خلافی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، فسق و فجور ہے، گالم گلوچ ہے، دوسری اس طریقے سے نفسانی خواہشات ہے، گناہوں کے تقاضے ہیں، گناہوں کے خیالات ہے، غلط جذبات ہیں، یہ ہمارے دل میں اسی وجہ سے آتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے. ان چیزوں کا اپنے آپ کو آج ہم عادی بنا رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دل میں نیکی کی طرف جذبہ نہیں ہوتا، دل کا نیکی کی طرف میلان ختم ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت سننے سے انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، آپ کی مدح میں نعتیں ہیں، حمد باری تعالی ہے، نعت رسول مقبول ہے، اسی طریقے سے صاف ستھری پاکیزہ اکابرین کی نظمیں ہیں. اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. جو انسان کو دین کی رغبت دلائے، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا جذبہ دل میں پیدا کرے، دین کی محبت دل میں پیدا کرے، وہ چیزیں سننے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت ذکر اذکار تسبیحات میں آج ہمارا دل نہیں لگتا. لیکن جہاں اس طرح کے کھیل تماشے ہیں، ڈول ڈھماکے ہیں، کہیں پر گانا بجانا شروع ہو، کہیں پر موسیقی شروع ہو یا موبائل میں لگائے، فوراً اس میں ہم متوجہ ہوتے ہیں، دل لگتا ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے دل کو گناہوں کا عادی بنا لیا. اس کی وجہ سے دل پر یاد رکھے زنگ لگ جاتا ہے، دل زنگالود ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے نقطے لگتے 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 دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر دل میں خیر کی بات داخل نہیں ہوتی، پھر دل میں نیکی کی بات داخل نہیں ہوتی. تو آج بے انتہا آج دیکھیں ہماری اس نوجوان نسل کو کیا آج ہاتھ میں تھما دیا گیا. علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں نا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. حقیقت یہ فرماتے ہیں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. کیا حالت ہے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی، کیا حالت ہے آج ہمارے نوجوان نسل کی، کیا حالت ہے. شمشیر و ثنا اول، اگر ان کے بڑوں کو دیکھا جائے، ماضی کو دیکھا جائے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے جو مجاہدین، اور اسی طریقے سے ایسا طبقہ گزرا ہے، محمد بن قاسم، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، دیکھ لیں ایسی شخصیتوں کو، پوری دنیا ان سے کانپتی تھی. تو شمشیر و ثنا اول، پہلے تو ہاتھوں میں تلواریں تھیں، نیزے تھے، دین کا دفاع تھا، اسلام کا دفاع تھا. لیکن طاؤس اور رباب آخر، آج کے نوجوان کے ہاتھ میں گٹار ہے، پیانو ہے، ڈول ہے، باجا ہے، یہ چیزیں، چمٹے ہیں، یہ چیزیں ہاتھ میں. طاؤس اور رباب آخر، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر. آج کا نوجوان کیا جذبہ اس کے دل میں ہوگا جب اس کے ایک ہاتھ میں پیانو ہے، گٹار ہے، ڈول ہے، گلے میں باجے ہیں، مزامیر ہے. تو وہ کیا دین کے جذبات رکھے گا، وہ کیا دین کے لیے قربانی دے سکے گا. کانوں میں بالیاں ہیں، بال جو ہے آج ہم نے کس طرح کے رکھے ہوئے، غیر شرعی بال، حلیہ ہمارا کس طرح ہے، داڑھی کے ساتھ آج کیا مذاق ہو رہا ہے، آج خواتین میں بے پردگی ہے. یہ ساری چیزیں آج ہم میں آ گئی، تو دینی غیرت، حمیت اور جذبات کہاں سے آئیں گے؟ دل میں نہیں آئیں گے. آج نہ محارم کے ساتھ دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اور خاص طور پر یہ موبائل فون اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج اس نے چھوٹوں کو، بڑوں کو، مرد کو، عورت کو، سب کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. بڑے کیا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں ہی موبائل، وہ بھی عادی ہو چکا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کا مثبت استعمال شاید موبائل کا کم ہو، منفی اور غلط استعمال زیادہ ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم خاص طور پر
موسیقی کے، گانے بجانے کے، ان چیزوں کے عادی ہو چکے، اور باطل نے یہ چیز اتنی زیادہ عام کر دی، ہمارے کانوں میں ڈال دی کہ کوشش یہ تھی کہ مسلمان کے دل سے آج مزامیر کی، جرس کی، گھنٹیوں کی، باجوں کی شناعت اور قباحت ختم ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج ہر چیز میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی عنصر شامل ہوتا ہے۔ گھر کے لیے ہم گھنٹی لیں، خریدیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی گانا بج رہا ہوگا، کوئی میوزک ہوگا، اس طرح کی چیز ہوگی۔ موبائل میں جو ٹونز آتی ہے الا ماشاء اللہ 2-4 بمشکل ملے گی جو صحیح ہوگی، باقی سب میں کوئی گانا ہوگا، کوئی باجا ہوگا، کوئی میوزک ہوگا۔ بچوں کے کھلونے آپ لیں، بچوں کے کھلونوں میں بھی آپ کو اس طرح کی چیز، اگر بچوں کو کھلونے میں کوئی تلاوت کی آواز اس میں سے نہیں آتی، نعت کی آواز نہیں آتی، بجائیں گے تو پیانو کی، گٹار کی، گانے کی، باجے کی آوازیں آئیں گی۔ اب چھوٹا بچہ جو اس کھلونوں سے، ہمارے بچے جو کھیلتے ہیں بچپن میں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو بچہ ہے، اس کے لیے ہم ایسے کھلونے لا کے دیتے ہیں کہ چلے بچے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم بچپن سے اس بچے کے دماغ میں یہ گانے بجانے ڈال رہے ہیں، انڈیل رہے، بڑا ہو کے کون سا وہ دین کا عالم، حافظ، قاری، مجاہد بنے گا؟ وہ یہی بنے گا، وہ ڈانس سیکھے گا، وہ ناچ سیکھے گا، وہ گانا سیکھے گا۔ آج ہمارا فخر بھی، افسوس کی بات ہے، اس پہ ہوتا ہے کہ دیکھو بچے کو کیسے گانے کے بول آ گئے، وہ سیکھ لیا اس نے، وہ کیسے اس کو دیکھ کر جو وہ خود بھی ایسا ناچ رہا ہے، وہ ایسا گا رہا ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو یاد رکھیں، حافظ قرآن بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، دنیاوی عصری علوم سے بھی ضرور آراستہ کریں، لیکن اس کے ساتھ دین سے ضرور جوڑے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہماری اولادیں غلط طرف جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے جس طرح ہم اپنی اولاد کو، بچوں کو، فیملی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کتنا دور رکھتے ہیں، کوئی بچہ آگ کے قریب جائے تو ہم لپک کے اس کو ہٹاتے ہیں، لیکن وہی بچہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، میں بے پرواہ ہوں، میں اس سے کیوں نہیں بچا رہا ہوں؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان چیزوں کو، ان آلات کو، آلات موسیقی کو ہم اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہونے دیں۔ یہی چیزیں جب گھروں میں آتی ہے یہ فتنہ اور مصیبت بنتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا، آج کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ آپ خبریں بھی اگر سن رہے ہیں، اس کے درمیان میں بھی کوئی ایسا گانا مانا آ جائے گا، کوئی ایسا وقفہ ایڈورٹائزمنٹ آئے گی کہ جس میں گانا ہوگا، نامحرم عورت ہوگی، نامحرم مرد ہوں گے، اور اس طرح کا ماحول بن جائے گا۔ تو آج کانوں کو اصل میں اس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں نے عرض کیا نا، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی اگر آپ کچھ لگانا چاہیں اس میں میوزک والا الارم ہوگا، تو اس میوزک سے، اس شیطانی چیز سے آج اہل ایمان کو مانوس کرانا مقصود ہے باطل کو، تاکہ ان کے کان اتنے عادی ہو جائے کہ ان کے لیے میوزک، گانا، باجا، ڈول، باجے، تاشے، یہ چیز ان کو بالکل اجنبی نہ لگے، غلط نہ لگے، یہ اس کے عادی اور مانوس ہو جائے۔ آج ہماری خوشیاں اور خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ کی، آج ہم کس قدر خرافات کی نظر کرتے ہیں، دن رات ہم دیکھتے ہیں نا، اب کیسے برابر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہاں دن شادیاں اور محفلیں ہوتی ہیں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ مسجد میں درس ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، برابر میں خوب ڈول، گانے، باجے، نہ مسجد کا تقدس، نہ مسجد کا احترام، نہ اللہ کے گھر کا احترام، نہ نماز کا احترام، نہ تلاوت کا احترام۔ کھل کر ہم جو کر سکتے ہیں وہ آج کرتے ہیں، اللہ پاک کا خوف دل سے نکل گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہم اپنی جگہوں کو ان چیزوں کے لیے استعمال کروا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر میں اپنی جگہ دے رہا ہوں اس کام کے لیے جس میں ناچ، گانے، ڈول، باجے، میوزکیں ہو رہی ہے، تو میں اس گناہ کے تعاون میں شریک ہوں، میں معاون بن رہا ہوں۔ یاد رکھیں میں اس سے بری ذمہ نہیں ہوں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنی جگہ دی تھی استعمال کے لیے، یا میں اپنی جگہ کو دے رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ اس میں ڈول باجے بجائے گا، یہ اس میں خرافات اور گناہ کے کام کرے گا، میں کسی بھی اعتبار سے دے رہا ہوں تو میں معاون ہوں بالکل، یا کسی بھی اعتبار سے میں اور درجے میں معاون بن رہا ہوں۔ آج ہماری خوشی کی تقریب اس سے خالی نہیں، کوئی اور تقریبات ہے، کوئی اور خوشی مل گئی، کوئی خبر مل گئی، آپے سے ہم باہر ہوتے ہیں اور پھر خوب کھل کر گناہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غنا ہے، گانا بجانا ہے، یہ انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے، یہ انسان کے دل کو ویران کر دیتا ہے۔
یہ دل کی بھی ایک دنیا ہے، دل کی دنیا کو ویران نہ کیجیے. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، قلب میت بن جاتا ہے. کل حدیث کے درس میں مسجد میں جو ترمذی شریف کا درس چلتا ہے تو اس میں یہ بات آئی کہ بعض دل وہ دل میت ہوتے ہیں. قلب کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہے: قلب میت، قلب سقیم، قلب سلیم. قلب میت جو بالکل مردہ ہو جاتا ہے دل، اس میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اس میں نیکی کا اثر نہیں جاتا. اور قلب مریض، قلب سقیم و بیمار دل، اس میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، نیکی کے بھی آتے ہیں، گناہ کے بھی آتے ہیں. سب سے بہترین دل وہ قلب سلیم ہے، اور قرآن میں بھی ذکر ہوا اللہ بقلب سلیم. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو 2 روایتیں آج پڑھی گئی، پہلی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن یہ محبت کرنے والا ہی ہے اس کا دل، اور اس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے کہ نہ وہ کسی سے محبت رکھتا ہے نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہر مسلمان کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، بلکہ اللہ پاک کی تمام مخلوق کے لیے دل میں محبت کے، خیر خواہی کے، بھلائی کے جذبات رکھیں، نرمی کے جذبات رکھیں. بدخواہی سے، کسی کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں. دوسری روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا بجانا، موسیقی انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے، جس طرح پانی یہ کھیتی کو اگاتی ہے. تو تشبیہ اور وجہ تشبیہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح پانی سے تیزی سے وہ فصل اگتی ہے، جس قدر انسان موسیقی سنتا ہے، گاتا ہے، خود گا رہا ہے، سن رہا ہے، منعقد کروا رہا ہے، اس کا دل اس قدر سیاہ ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، گناہوں کا عادی ہوتا جاتا ہے، دل کے اندر نفاق آتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.